سورت نمبر 4 النساء آیت 46۔ نبی اسے کہتے ہیں جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آئی ہو۔ صدیق اسے کہتے ہیں جس کا دل وحی پر یعنی کلام اللہ پر خود گواہی دینے کے لیے ابل پڑتا ہے۔ شہید وہ ہے جو اللہ کے حکم پر جان دے کر ثابت کر دیتا ہے کہ میں حق کا گواہ ہوں۔ صالح وہ لوگ ہیں جن کی طبیعت نیکی کو قبول رکھتی ہے۔ اب جو اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہیں تو ان کو آخرت میں نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین کی دوستی اور پڑوس میسر ہوگا۔ بحیرہ، لوگ کسی جانور کے کان پھاڑ کر بطور نظر و نیاز کسی بت کو بزرگ جان کر اس کے نام پر اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس جانور کو بحیرہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں بہت سے جاہل مسلمان اپنی اولاد کے کان چھید کر نظر و نیاز میں بزرگوں کے نام کی بالیاں، نتھنیاں پہناتے ہیں یا کڑے باندھتے ہیں یا بالوں کی لٹیں چھوڑتے ہیں۔ صائبہ، کسی جانور کو کسی مورتی کی نیاز میں بیماری سے شفا پانے کے وہم میں آزاد کر دیتے ہیں، جیسے ہمارے ملک ہندوستان میں ہندو لوگ بیل سانڈ کو چھوڑتے ہیں۔ وسیلہ، اگر کسی جانور کا پہلا بچہ نر ہو تو اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے، یا کوئی اونٹنی 2 مرتبہ مادہ جنے، حام، کسی اونٹنی کا پوتا سواری کے قابل ہو جاتا تو یہ اونٹ حام کہلاتا اور اس کو مقدس مان لیا جاتا۔ مکین عربی میں اس با اختیار شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس قانون کو نافذ کرنے کا اختیار ہو۔ امین کے معنی ہے امانت دار۔ قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول امین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر جہاں شرک کی مذمت کی گئی ہے اور مشرکین کو آگاہ کیا گیا ہے وہاں اکثر سبحان اللہ کا استعمال ہوا ہے۔ سبحان اللہ کے اصل معنی یہ ہیں کہ ہر طرح کے عیوب، مثلا بھوک چوک، سونا اونگنا، کسی کا محتاج ہونا، پکارنے والے کی بات کو نہ سننا، دینے اور چھیننے پر قدرت نہ رکھنا وغیرہ عیبوں سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے۔ کوئی شخص جب شرک کرتا ہے تو آپ سے یہ گناہ اس کے سر پر آ جاتا ہے کہ وہ اپنے سچے مالک کو عیب لگاتا ہے، یعنی یہ کہ سچا مالک اللہ دے نہیں سکتا، اس لیے وہ دوسروں کو پکارتا ہے۔ قطران یعنی گندھک، تارکول، پگھلا ہوا تانبا، زفت، قیر، رال، ڈامر یا دوسرا کوئی ایسا آتش گیر مادہ جو بھڑک اٹھے، آگ کو پکڑ لے اور پگھل کر ایسا گرم ہو کہ لاوے کی طرح بہنے لگے، کسی چیز پر لگے تو چپک جائے اور دیر تک تیز گرم بنا رہے، ایسی بھیانک چیز سے جہنم والوں کے کپڑے بنائے گئے ہیں۔ ایکہ بہت گھنے جنگل کو کہا جاتا ہے۔ یہاں اصحاب الایکہ ایک بن باسی قوم کو کہا گیا ہے۔ ان کے علاقے میں جنگل بہت تھے، دور دور تک طویل جنگل میں ان کی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اصحاب الایکہ یہ بن باسی لوگ پہاڑوں کو کھود کر اس میں عمارتیں بناتے، اپنی چھینی ہتھوڑی سے بوجھل چٹانوں کو کاٹ کر مکان بنا لینے کے اپنے ہنر اور کاریگری پر انہیں بڑا ناز تھا۔ اس گھمنڈ میں انہوں نے کسی نبی کی دعوت پر دھیان ہی نہیں دیا، آخر برباد ہو گئے۔ پہاڑوں میں تراش کر گھر بنا کر ان میں بے فکری اور اطمینان سے رہ رہے تھے۔ ان پہاڑی مکانوں کو وہ اپنے لیے محفوظ قلعے سمجھتے تھے، لیکن ان کے وہ سنگین مکانات ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ مٹی کے گھروندے کی طرح تہس نہس ہو گئے۔ دیکھتے دیکھتے تمام مکان و مکین بے نام و نشان ہو گئے۔ بارزہ کے معنی ہے صاف نکلی ہوئی، کھلی بے نقاب، کہ اندر کی چیزیں بھی اوپر آ جائیں۔ قیامت میں زمین کا تمام خزانہ جو اندر ہے باہر آ جائے گا۔ ادریس
حضرت ادریس علیہ السلام کتاب اللہ کا خوب درس فرماتے تھے. کثرت درس کے سبب ان کا نام ادریس مشہور ہوا. ذوالکفل، ذوالکفل کے معنی ہیں بڑا صاحب نصیب، قسمت والا اور فضیلت والا. اصحاب الرأ ان لوگوں کو کہا گیا ہے جن کے علاقے میں گھنے جنگلات تھے اور ندیاں نہ ہونے کے سبب انہوں نے بڑے بڑے کنویں کھود رکھے تھے. ان کو توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے جو نبی بھیجے گئے ان کو ان ظالموں نے کنویں میں ڈال کر اوپر سے بند کر دیا. اس لیے ترجمہ کرنے والے بعض عالموں نے اصحاب الرأس کا ترجمہ کنویں والے کیا ہے. روح الامین کے معنی ہے امانت دار والی روح. یہ لقب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور عالم ملکوت میں دوسرے تمام فرشتے ان کے ماتحت ہیں. حنفیت کہتے ہیں سب سے کٹ کر ایک طرف کا ہو جانا. دین حنیف، ملت ابراہیم حنیفہ حنفاء للہ غیر مشرکین، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفہ وغیرہ آیات میں قرآن مجید میں بار بار حنیف کا لفظ آیا ہے. اس لفظ میں اللہ نے اپنے دین کا تعارف کرایا. اللہ کا دین دین حنیف ہی ہو سکتا ہے جس میں صرف ایک اللہ کی بندگی ہو، باقی سب سے کٹ کر آدمی یکسو ہو کر ایک اللہ کا ہو رہے. کافی دیر سے آپ نے آیات نہیں سنی تو لیجئے آیت بھی سن لیجئے تاکہ یہ تفسیر تقریر نہ بن جائے. اور آیت ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. سلطان، معلوم ہوا کہ زمین کی سرحدوں سے باہر نکلنا ممکن نہیں، لیکن اس کے لیے سلطان چاہیے. سلطان کے معنی قوت، طاقت، زور اور علمی سند کے بھی ہوتے ہیں. واللہ عالم. قرآنی ہدایات و تعلیمات، بشارت و پیشخبری، مہلت خداوندی اور آزمائش و امتحان اور روزمرہ استعمال ہونے والے الفاظ کی عام فہم تشریح کے ساتھ یہ کیسٹ نمبر 4 مکمل ہو رہا ہے. انشاءاللہ 5واں کیسٹ بعنوان ایمانیات آپ سنیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین.